بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ احمدی ریلیجن آف پیس قادیانی نہیں بلکہ نیا مذہب ہے۔ 1 مئی 2026۔ اہم خبریں۔ آج کا اخبار: دی احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ یونائٹڈ کنگڈم براڈ کوارٹرز۔ دی احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ, an officially registered 501c3 non-profit organization and charity based out of the United States of America. کراچی نیوز ڈیسک۔ احمدی ریلیجن آف پیس ARPL قادیانی مذہب نہیں بلکہ ایک نیا مذہب ہے جس کے سربراہ خود کو وقت کا دوسرا امام مہدی اور اپنا تعلق عیسائی مذہب سے بھی جوڑتے ہیں اور خود کو عیسیٰ مسیح کا پیروکار کہتے ہیں۔ یہ خبر برطانوی میڈیا میں تھی۔ برطانوی میڈیا نے بھی واضح طور پر ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ اس مذہب کے ماننے والے قادیانی نہیں ہیں۔ جنگ اخبار میں جمعرات 30 اپریل کی اشاعت میں اس نئے مذہب کو قادیانی مذہب لکھا گیا ہے، تاہم یہ قادیانی نہیں بلکہ ایک اور نیا مذہب ہے اور اس پر ادارہ صحیح پر معذرت خواہ ہے، جبکہ ادارے کی دوسری میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس خبر کو درست شائع اور نشر کیا ہے۔ APRL کی ویب سائٹ پر درج معلومات کے مطابق 23 سال قبل 1999 میں عراق کے شہر بصرہ میں احمد الحسن نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ نعوذ باللہ امام مہدی کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ احمد الحسن کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص امام مہدی ہونے کے معیارات پر پورا نہیں اترتا۔ ویب سائٹ پر درج معلومات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 23 جنوری 2015 کو نعوذ باللہ الہی پکار دنیا کی وہ واحد آواز تھی جس نے عبداللہ کی وفات پر امام مہدی کے ظہور کا اعلان کیا۔ انہوں نے ہی خود ساختہ طور پر اپنے روحانی بیٹے عبداللہ ابا صادق کو اپنا جانشین بھی مقرر کیا۔ اس کے بعد عبداللہ ہاشم نے احمد الحسن کے جانشین کے طور پر دوسرے مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد عبداللہ ہاشم نے ARPL کی بنیاد رکھی۔ ویب سائٹ پر درج مزید معلومات کے مطابق اس نئے مذہب کو ماننے والے پیروکاروں کے نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں اور یہ کہ زمین کبھی بھی کسی ایسے الہی رہنما سے خالی نہیں ہوتی جسے خدا نے مقرر کیا ہو اور وہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہو۔ اس عقیدے کے ماننے والے اس دور میں انبیاء، رسولوں اور صالحین کی واپسی پر بھی یقین رکھتے ہیں تاکہ وہ امام مہدی کے مشن میں ان کی مدد اور نصرت کر سکیں۔ جنگ نیوز میں شائع ہونے والی وہ خبر جس نے پورے سوشل میڈیا پر سنسنی اور تہلکہ مچا دیا اور جس میں جماعت احمدیہ کو جرائم میں ملوث کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف BBC نیوز میں شائع ہونے والا واضح بیان جس میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جماعت احمدیہ کسی بھی طرح کے ان جرائم میں ملوث نہیں ہے۔ آخر اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ سچ ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے ایک خط بھی موصول ہوا اور جماعت احمدیہ کے ترجمان عامر محمود نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ بھی کیا جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں 1 مہینہ جرم کے الزام میں جو افراد گرفتار ہوئے ان کا تعلق ایک اور مذہب سے ہے جس کے نام میں لفظ احمدی دیکھ کر ان ملزمان کا تعلق جماعت احمدیہ سے غلط طور پر منسوب کیا گیا۔ اب ذرا غور کریں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا جب کسی خبر کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہو کہ حقیقت کچھ اور ہو اور دکھایا کچھ اور جائے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میڈیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سچ اور حقیقت کو سامنے لاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مقصد صرف اپنی دکان چمکانا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، قادیانی، جماعت احمدیہ کا نام استعمال کرتے ہیں اور ویوز حاصل کرنے کے لیے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سچ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف سنسنی پھیلانا اور لوگوں کو جذباتی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، ہر جگہ آپ کو یہی ایک بیانیہ بار بار نظر آئے گا کہ قادیانی یا جماعت احمدیہ کو مختلف جرائم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ لوگ ویڈیوز بنا کر باتوں کو بڑھا چڑھا کر ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس میں سچ دب جاتا ہے اور جھوٹ وائرل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ BBC نیوز نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بتایا کہ اس معاملے میں جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک الگ گروہ جو شیعہ کمیونٹی سے نکل کر اپنی الگ شناخت رکھتا ہے اور احمدی نام استعمال کرتا ہے، وہ اس میں ملوث پایا گیا۔ جبکہ قادیانی یا جماعت احمدیہ جنہیں پاکستان میں اسی نام سے جانا جاتا ہے، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔
لیکن اس کے باوجود جنگ نیوز نے اس خبر کو اس انداز میں پیش کیا کہ اصل نام پیچھے رہ گیا اور قادیانی جماعت احمدیہ کو سامنے لا کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب ہم آپ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہیں جس میں بی بی سی نیوز نے واضح طور پر حقیقت بیان کی ہے۔ بی بی سی نیوز کے 29 اپریل سن 2026 کے ایک نیوز آرٹیکل کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ یو کے کی چیشر پولیس کے 500 سے زیادہ اہلکار نے احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کے لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ سنگین ترین جرائم کے اندر ملوث تھے۔ احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ کون ہے؟ 2015 میں دنیا کے اندر آنے والا ایک نیا مذہب ہے جو کہ شیعوں سے نکلا ہے اور ایک خاص قسم کے اپنے عقائد رکھتے ہیں۔ اب اسی نیوز آرٹیکل کے نیچے چل کر بی بی سی نیوز نے یہ بات انتہائی واضح طور پر لکھ کے بتائی ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی ان جرائم میں ملوث نہ تھی، بلکہ لوگ گٹ مٹ نہ کریں احمدیہ مسلم کمیونٹی کو، جنہیں لوگ قادیانی بھی کہہ دیتے ہیں، کہ قادیانیوں نے یہ حرکت نہیں کی بلکہ یہ حرکت شیعوں سے نکلے گئے مذہب نے کی ہے۔ یہ ہے احمدیہ مسلم کمیونٹی، اور جو خبر ہے یہ شیعوں کے بارے میں ہے۔ شیعوں سے نکل کر انہوں نے نیا مذہب بنایا ہے، آرپول، احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ، اور جرائم کے اندر آرپول والے ملوث ہیں۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جنگ نیوز نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایسی انتہائی گھٹیا حرکت نہ کی ہو۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اگر آپ خود کو ایک سچا مومن سمجھتے ہیں تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کسی بھی خبر کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی مکمل چھان بین کریں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کریں، یا پھر جو کچھ سنیں فوراً مان لیں اور آگے پھیلا دیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ اب آپ خود دیکھ لیں اصل حقیقت کیا تھی اور آپ کو کیا دکھایا جا رہا تھا۔ یہی وہ واضح فرق ہے حقیقت اور پروپیگنڈے کے درمیان جو آئے دن جماعت احمدیہ کے خلاف کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اصل حقائق کو جاننا بے حد ضروری ہے اور سچ کو پہچاننا اس سے بھی زیادہ ضروری۔ آپ سب خود دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا۔ مخالفین ہر وقت سرگرم رہتے ہیں اور بار بار ایک ہی طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ طبقہ کون ہے؟ جماعت احمدیہ، جسے دنیا بھر میں ایک پرامن جماعت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف من گھڑت کہانیاں، جھوٹی خبریں اور اشتعال انگیز بیانیے بار بار پھیلائے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا سکے۔ آخر میں ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں، سمجھیں اور پھر اپنا رد عمل دیا کریں۔ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن سچ جاننے کے بعد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ کامنٹ سیکشن اوپن ہے، آپ اپنے سوالات اور رائے وہاں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔